سماعت کریں گے آزادی کسے کہا جاتا ہے، آزادی کیسے منائی جاتی ہے اور اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم کچھ سماعت کریں گے چند منٹوں میں، چند گھڑیوں میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور رب العزت نے اس پر ظاہر ہے قرآن پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثالیں ہیں، واقعات ہیں، اس کے اندر ان واقعات کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے اور روشنی کے مینار ہے۔ قیامت تک ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ، رہن سہن، ڈھنگ طور طریقہ ہم قرآن سے سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی ایسی لائق بے مثل و بے مثال کتاب ہے جو ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین، متقین کے لیے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی قرآن سے ہدایت لے کر ہمارے اسلاف نے دنیا پر حکومتیں کی۔ اسی قرآن سے ہدایت حاصل کر کے ہمارے بڑے بڑے رہنما، بڑے اسلاف جنہوں نے قانون وضع کیے، یہ اللہ کا کلام، یہ جو ہے قوانین بھی ہے اور ان کے لیے ان میں سے جو ہے بے شمار ہدایت بھی ملتی ہے۔ اور پھر یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو باقی ساری آسمانی کتابوں میں آخر میں آئی، آخری نبی پر نازل ہوئی، اور پھر اس قرآن کے اندر پہلی ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ موجود ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والی، پہلے صحیفوں کی تصدیق کرنے والی، انبیاء کی نبوت اور رسالت اور ان کو ملنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی برکت سے مسلمانوں کو یہ ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ حضور کا معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ ہے۔ ایسا نبی علیہ السلام تو سراپا معجزہ ہے، ہمارے آقا سراپا معجزہ ہے، اور بڑے بڑے معجزات ان میں ایک بہت عظیم معجزہ قرآن مجید ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ کا کلام، اور قیامت تک کے ہدایت کے طرفداروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ حضرات گرامی قدر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں بار بار لفظ آتا ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی کہتے ہیں اولاد کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں جو ہمارا قرآن کا شرف رکھتے ہیں، قرآن کا شوق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، قرآنی واقعات میں جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں، لوگوں کو سناتے بھی ہیں، اور پھر اس سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں، اس سے ہدایت بھی لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، کہیے سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام بھی اور 12 کے اندر شامل ہے۔ اور یہ 12 بیٹے، پھر ان کی جو اولاد ہوئی، ان کے علیحدہ علیحدہ قبیلے بنے، 12 قبیلے بنے، اور یہی 12 قبیلے جو اولاد یعقوب تھی، جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی آگے نسلیں چلی، تو اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اولاد
جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے حسین خوبصورت نبی اور جن کے حسن کا تذکرہ ہے کہ اس نے یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا، وہ مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے جن کے حسن کو دیکھ کر، اور فرشتہ کہا جن کو مصر کی عورتوں نے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، ایسا بندہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جناب یوسف علیہ السلام ان کے اندر شامل ہے، اور آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اصل میں تو کنعان کے رہنے والے تھے، ملک شام کا ایک علاقہ کنعان، وہاں کے رہنے والے تھے، اور جب جناب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر پہنچے اور مصر کے بادشاہ بن گئے، عزیز مصر بن گئے، آپ نے وہاں پر ہی نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ سنانے کا مقصد نہیں، اشارہ کر رہا ہوں، ہم نے آزادی کی طرف جانا ہے۔ حضرت گرامی قدر، جب جناب یوسف علیہ السلام آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو تبلیغ فرمائی، لوگ جو ہے وہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا جناب یوسف علیہ السلام کا، یہاں تک کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا جو آپ کے اوپر تھا، اسے بھی اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، جناب یوسف علیہ السلام وزیر اعظم ہے اور مصر کے وزیر اعظم ہے، جو بادشاہ ہے وہ بھی جو ہے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر چکا۔ اب اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، کہیے سبحان اللہ۔ وہی یوسف علیہ السلام کہ جن کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، جن کی گولیاں لگ گئی تھی، جو بازار میں بک گئے تھے، غلام بن کر آئے تھے، اور اس طرح کا انداز تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کو عروج عطا کیا، اور پھر مصر کے اندر غلام بن کے آئے تھے اور بادشاہ بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، اور جناب یوسف علیہ السلام کے اللہ نے جب کمالات عطا فرمائے تو پھر یہ اولاد یعقوب، باقی جو 11 بھائی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں مصر کے اندر، اور پھر مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ وزیر اعظم کے کنبے والے ہیں، خاندان والے، اور اولاد یعقوب ہے، اللہ کے نبی کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، اس وجہ سے دو وجہ سے ان کی عزت افزائی ہوئی، اور مصر کے اندر ان کو عظمت کی لباس سے دیکھا جاتا تھا، ان کی عزت ہوتی تھی، باقیوں سے یہ مختلف تھے، اور باقی قبیلوں سے، باقی لوگوں سے ان کی عزت زیادہ تھی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کی اولاد ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اولاد ہے، اس واسطے عزت، رفعت، ان کو مقام اور مرتبہ ملا مصر کے اندر۔ حضرت گرامی قدر، دور گزرتا گیا، اور پھر حضرت جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، جب ان کے مثال کا وقت آتا ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور آپ کا مثال ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی کئی زمانہ مدتیں گزری، بنی اسرائیل کا روپ تھا، دمدمہ تھا، اور بنی اسرائیل کو عزت کے ساتھ جانا جاتا تھا، کیونکہ یہ اولاد یعقوب ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہیں، اس واسطے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اور اب جب کافی وقت گزر چکا، مدتیں گزر چکی، تو ایک بدبخت بادشاہ آیا مصر کے اندر، بادشاہ بنا، اور جس کا جو ہے وہ لقب فرعون تھا، فرعون کے نام سے جانا جاتا، مصر کے باقی جتنے بادشاہ بعد میں آئے ان کو بھی فرعون کہا جاتا ہے، لیکن یہ پہلا فرعون ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، ان کی جو اولاد ہے، بنی اسرائیل ہے، ان پر یہ مسلط ہونے والا پہلا فرعون، اور اس نے آ کر خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ اللہ رب العزت، جب اس نے اللہ رب العزت نے اسے تخت عطا کیا، کرسی عطا کی، تو کرسی دے کر کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کچھ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ تو نیک سیرت بن جاتے ہیں، اور ان کی فطرت بدل جاتی ہے، پہلے اگر اچھے نہیں ہوتے تو کرسی ملنے کے بعد اچھے بن جاتے ہیں، رعایا کے لیے عدل و انصاف کا بہتر بن جاتے ہیں،
لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ کرسی کے نشے میں وہ مست ہو کر پھر اللہ رب العزت کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے نبی کو بھی بھول جاتے ہیں، اسلام کی تعلیم کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر کرسی کا نشہ ہوتا ہے، سب کچھ اس کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج بھی ہم جو ہے تو دیکھ رہے ہیں کرسی کا نشہ بڑا جو ہے وہ عجیب نشہ ہے۔ تو یہ جو بدبخت جب اسے اللہ رب العزت نے کرسی عطا کی، اور اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، خالق کائنات عز و جل خود فرماتا ہے تو کہ ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا یہ جب کسی کو ہم حکومت دیتے ہیں تو ہم ہی حکومت دیتے ہیں، کسی سے چھینتے ہیں تو ہم ہی چھینتے ہیں، اور کسی کو عزت دینی ہو تو اللہ عزت دیتا ہے، اور کسی کو ذلیل کرنا ہو پھر بھی اللہ ذلیل کرتا ہے۔ اور ہم ہی عزت دیتے ہیں اور ہم ہی ذلیل کر دیتے ہیں، اور ہم ہی بادشاہیت دیتے ہیں، اور ہم ہی بادشاہیوں کو چھین بھی لیتے ہیں، واپس بھی لے لیتے ہیں۔ اس واسطے کوئی گمان میں نہ ہو، اور کوئی جو ہے وہ فرعون نہ بنتا ہے۔ فرعون تو ایک مثال بن گئی نا، یہ ایسا بدبخت تھا کہ یہ قیامت تک ایک مثال بن گئی، بدبختی کا نشان بن گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ آج جو ہے وہ کسی کے اندر تکبر ہو تو کہا جاتا ہے فرعون بن گیا، کسی کے اندر گمان ہو تو کہا جاتا ہے فرعون بن گیا، کوئی جو ہے اللہ کو بھول جائے تو کہا جاتا ہے فرعون بن گیا، اور یہ رب کو ہی بھول گیا اور رب العزت کے آگے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ فرعون بدبخت، اس نے پھر کیا کیا؟ ایک تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، دوسرے نمبر پر اس نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کیا۔ بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کیا، اولاد یعقوب کو ستانا شروع کیا، اور اولاد یعقوب کی جس کی عزت تھی، عظمت تھی، جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس نے ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو، اولاد کو ستانا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کا بھی منکر، نبیوں کی اولاد کا بھی منکر، بیڑا پھر جو ہے وہ تباہ ہونا ہی تھا اور برباد ہونا ہی تھا۔ حضرت گرامی قدر برکت گزرا تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی سرکوبی کے لیے اپنے پیارے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دے۔ جب یہ حد سے بڑھ گیا، بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم بڑھ گئے، اور جب یہ جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، تو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، موسیٰ جاؤ، جا کر اس کو سبق سکھاؤ اور پھر اس کو تبلیغ کرو۔ اگر یہ نہیں مانتا، اگر یہ سرکش ہے، اللہ کو تو پہلے پتا تھا نہیں ماننے والا، لیکن پھر بھی خالق کائنات عز و جل نے ہدایت کے لیے پیغمبر کو بھیجا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون تو بچوں کا قاتل تھا، بار بار جو ہے اسے پتہ چل گیا کہ ایک بچہ آئے گا سلطنت لے لے گا، اس نے حکومت چھننے کے ڈر سے، کرسی غائب ہونے کے ڈر سے اس نے بچوں کا قتل شروع کر دیا، اور پھر کتنے بچے مارے، ہزاروں لاکھوں بچوں کا قاتل یہ فرعون بدبخت۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھے، جس کے ڈر سے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اور جس کے ڈر سے اس کی نیندیں حرام تھی، جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اسے جو ہے اپنی سلطنت جانے کا ڈر تھا اور خوف تھا کہ وہ بچہ آ گیا تو سلطنت چلی جائے گی اور بادشاہی چلی جائے گی، یہ خدا بنا بیٹھا ہے۔ لیکن اب ایک بچے سے ڈر رہا ہے کہ ایک بچہ آئے گا سلطنت جو ہے وہ چھین لے گا۔ یہ رب کی جو ہے وہ قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے سینے کے اندر ایسا خوف جناب موسیٰ علیہ السلام کا طاری کیا، دن رات نیند نہیں آتی، اپنے فوجی ہر وقت تیار رہتے ہیں، کبھی کہیں چھاپا پڑتا ہے، کبھی کہیں چھاپا پڑتا ہے، اور بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اسی ماحول کے اندر جہاں ہزاروں لاکھوں بچوں کا قتل ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جلیل القدر پیغمبر کو اللہ نے بھیج دیا، اور پھر کہاں بھیجا؟ چھپا کر نہیں، غاروں میں نہیں، اور فرعون کی سلطنت سے دور نہیں، فرعون کے علاقے سے دور نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی علاقے کے اندر بھیجا اور اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ فرمایا جو ہم چاہتے ہیں ہم پھر کر کے دکھاتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے۔ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے ہزاروں بچے قتل کر بیٹھا تھا، اللہ رب العزت نے اسی کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اسی کی سلطنت
علاقے میں بلکہ اس کے گھر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور فرمایا جہاں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسی فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوگی. جناب موسیٰ علیہ السلام وہی پرورش پائیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے پرورش پاتے ہیں اور پھر آپ جب جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں توحید کا اعلان کرتے ہیں اس دور کے اندر اس کفر کے جو ہے وہ اڈے میں وہاں جہاں فرعون اپنے آپ کو سجدے کروا رہا ہے وہاں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں اور پھر فرعون کے دربار میں بھی جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں. اتنا بڑا جابر اور اتنا بڑا جو ہے یہ مغرور اور اتنا بڑا بدبخت انسان یہ جو جس کی سلطنت ہے اسی کی سلطنت کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں پیغمبر جن کو ڈر نہیں ہوتا جن کو خطرہ نہیں ہوتا اور جو جن کے وارث ہوتے ہیں ان کو بھی ڈر خطرہ نہیں ہوتا. جو اللہ کے پیغمبروں کے وارث ہوتے انہیں بھی ڈر خطرہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کو ڈر نہیں. آقا نے فرمایا علماء امتی کام بجائے بنی اسرائیل علماء ورثۃ الانبیاء فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث میری امت کے علماء ہیں. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں. فرمایا وراثت کس چیز کے اندر ہے؟ نبی وراثت جو ہے مال کے لیے چھوڑتے جائیداد کے لیے چھوڑتے زمینوں کے لیے چھوڑتے اور گھر بار کے لیے چھوڑتے بلکہ نبی جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ وراثت علم ہوا کرتی ہے وہ علم کی وراثت ہوتی ہے. اور اس لیے ہم نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے. آج بھی علماء الحمدللہ اگر نہیں کر رہے اور قیامت تک وہ جو صحیح علماء ہوں گے علماء حق ہوں گے وہ قیامت تک جو نہیں کریں گے تو یہ وجہ وہی ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نبیوں کا وارث بنایا نبیوں کا وارث بنایا ہے. اب حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں اور فرعون بدبخت ہے کبھی جادوگروں کو اکٹھا کرتا ہے کبھی کوئی تماشا لگاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کرواتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرتے. آپ جو ہے وہ اس میدان کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں. ہر میدان کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی مل رہی ہے اب فرعون نے کہا اور تو کوئی چارہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے یہ ان کو قتل کیا جائے نعوذ باللہ. اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کیا. پہلے بنی اسرائیل کو ستا رہا تھا اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ستا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے اور حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اس نے منصوبہ بنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے پھر قرآن کے اندر موجود ہے خالق کائنات اور زمین نے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو بھی نجات عطا فرمائی اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. بلکہ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے پہلی نعمت کو گنوائی نا وہی نعمت آزادی کی نعمت. اللہ عز نجیناکم من آل فرعون یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی. فرمایا پہلی نعمت ہم نے تمہیں فرعون سے آزادی عطا کی ہم نے فرعون سے تمہیں نجات عطا کی. فرعون تمہیں ہلاک کرنے والا تھا برباد کرنے والا تھا تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا. ہم نے دریا کے اندر 12 رستے بنا دیے. یہ 12 قبیلے تھے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی. اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 رستے بنائے علیحدہ علیحدہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کا علیحدہ رستہ اور باقی جو بھائی ہیں ان کی اولادوں کا علیحدہ علیحدہ رستہ. اللہ نے 12 رستے بنائے اس دریا کے اندر. اب پانی جو ہے وہ دیواریں بن کے کھڑا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد گزر رہی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گزر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے. اب یہ جب گزرتے ہیں اور کچھ آگے گئے فرعون پیچھے سے آیا یہ حملہ کرنے والا تھا اور حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے دریا کے اندر جو ہے وہ جب چھڑی ماری تو 12 رستے بن رہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا کہ یہ تو رستوں سے گزر رہے تو اس نے بھی پیچھے چھڑانے لگا. اس نے بھی کہا چلو پیچھے چلتے ہیں رستے تو بنے ہوئے دیواریں بنی ہوئی ہیں ہم بھی گزر جائیں گے.
لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھے، خالق کائنات عز و جل نے اولاد یعقوب کو بلا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بلا دیا۔ جب وہ دوسرے کنارے لگے، اب پیچھے فرعون تھا، فرعون کے حوالی تھے جو ان کا تعاون کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا، پھر وہ مل گیا۔ خالق کائنات عز و جل نے وہ دیواریں توڑ دی، بھائی فرقنا بكم القهر وانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ فرمایا اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اور یاد کرو ہم نے تم پہ کتنی بڑی نعمت کی، ہم نے تمہارے لیے بالا رستے بنائے، تم جب پار ہوئے تم دیکھ رہے تھے فرعونیوں کا انجام، فرعون کو ہلاک ہوتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا تھا، جو تمہارا تعاقب کر رہا تھا، جو تمہیں صدیوں سے ستا رہا تھا، جو تمہارے اوپر آزمائش بنا ہوا تھا، جو تمہارے بچوں کا قاتل تھا، جو تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا، فرمایا آج ہم نے تمہیں اس سے نجات عطا کر دی، آج ہم نے تم پر بڑی عظیم نعمت کی، آج ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور تمہیں سمندر کے دوسرے کنارے لگا دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد یعقوب میں سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد بنی اسرائیل، ان کو جب آزادی ملی، آج ہمیں بھی آزادی ملی تو 14 اگست آنے والی ہے، 14 اگست 1947 پاکستان آزاد ہوا، الحمدللہ، سارے بولے الحمدللہ، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر قرآن میں کر کے یہ بتایا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس نعمت کو گنوایا اور ساری نعمتوں سے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا، فرمایا باقی نعمتیں بعد میں، ہم نے جو آسمانی کھانا تمہارے لیے اتارا تھا اس کا ذکر بھی بعد میں ہے، فرمایا ہم پہلی جو ہم بہت بڑی نعمت جو ہم نے تمہیں عطا کی وہ آزادی کی نعمت، ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، ہم نے فرعونیوں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، کافروں کو ہلاک کیا اور مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی، کافروں کو برباد کیا، مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائی، فرمایا ہم نے تمہیں آزاد کر دیا اور ہم نے بڑی تمہارے اوپر نعمت کی۔ لیکن یہ بنی اسرائیل بھی آپ کو بدل چکے تھے، اور کیسے بدل چکے تھے؟ ابھی آزادی ملی ہے، ابھی آزادی ملی ہے، ابھی انہوں نے دیکھا ہے کہ فرعون ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، جو صدیوں سے ہمیں ستا رہا تھا وہ برباد ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ سجدے میں گر جاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس شکرانے کے طور پر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا ایسے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہتے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہی قرآن بیان کرتا ہے اور تفسیر بیان کرتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر تھوڑا سا آگے گئے تو انہوں نے دیکھا ایک قوم جو ہے بت پرستی کر رہی، بتوں کی پوجا کر رہی، چند قسم کے بت رکھے ہوئے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ کیا تم ہمارے لیے ایسا خدا بھی بناتے جیسے ان کے خدا ہے؟ استغفر اللہ، یہ جن کو ابھی آزادی ملی یہ آزادی کی نعمت پر شکر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شکر کرتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام تو شکر کی تعلیم دے رہے، لیکن کچھ جو ہے وہ بدبخت تھے اور کہا ہے موسیٰ ہمیں اجازت دو، ہمارے لیے کوئی ایسا خدا بناؤ کہ جیسے ان کے خدا ہے، یہ علیحدہ خدا بنے، جیسے یہ بنے ہم بھی ایسے بنے۔ اللہ رب العزت کے نبی سے شرک کی اجازت پا رہے، کتنے بڑے بدبخت تھے، اور اللہ رب العزت نے تو آزادی کی نعمت عطا کی، لیکن آزادی کے ملنے پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہی آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب نعمت کے ملنے پہ تم شکر ادا کرتے ہو، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا نعمت کے ملنے پہ جو میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کسی رنگ کے اندر، فرمایا اللہ رب العزت پر اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے، نعمت اللہ بڑھا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شکر ادا کرو۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکرے ہوں گے،
اگر تم نے انکار کر دیا، میری نعمتوں کو نہ پہچانا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، تم نے نعمت ملنے پر بھی باتیں بجائے، تم نے نعمت ملنے پر بھی جو ہے وہ یہ روڈوں میں موٹر سائیکل نکالے، نوجوانوں نے سیل سے نکال کر لوگوں کو تنگ کیا، تم نے آزادی کی نعمت ملنے پر معلومیت کی۔ یہ آزادی کا مقصد تھا، یہ آزادی کا مقصد نہیں تھا۔ آزادی کا مقصد یہ تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، ہر 10 محرم کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں نجات عطا کی۔ 10 محرم کو اللہ نے نجات عطا کی اور فرعونیوں کو ہلاک کیا، موسیٰ والوں کو عزت عطا کی، بنی اسرائیل کو عزت عطا کی۔ فرمایا روزہ رکھا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہمیشہ روزہ رکھا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ دن جو ہے یہ غفلت کے ساتھ گزارنے والا نہیں، یہ دن جو ہے اس جو ہے وہ ایسی بےہودگی کے اندر گزارنے والا نہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ آج ہماری آزادی ملنے پر 14 اگست پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ 14 اگست پہ پریڈ ہو رہی ہے، 14 اگست پہ جی یہاں پر جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، جھنڈا کو لہراؤ، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ جھنڈا کیوں لہرایا جا رہا ہے؟ پریڈ تو کرو، لیکن یہ بھی تو بتاؤ پریڈ کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہاں پر پیچھے لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں کہ رات کو خواب آئی تو صبح پاکستان آزاد ہو۔ علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح نے صبح رہائی فتح کر دی، یا جو ہے کافروں نے پرچہ پکڑا دیا کہ روز تم آزاد ہو، علیحدہ جو ہے ملک بنا لو۔ ایک پورے 100 سال کی تاریخ ہے، مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ 1857 کے اندر 1857 اور پھر 1947 پورے 90 سال بنتے، یہاں پر 1857 کے اندر بھی آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی، جس میں 22,000 علماء کو شہید کر دیا گیا۔ 22,000 علماء، عوام تو علیحدہ ہے، 22,000 وہ لوگ جو مسلح کے وارث تھے، جو مسلح میں کھڑے ہونے والے تھے، جو خطبہ دینے والے تھے، جو لوگوں کو دین بتانے والے تھے، ان کو پکڑ کے چون کے انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اور پھر عوام کو بھی جو ہے وہ آزادی کی تحریک کے اندر شامل ہوتے تھے، کہا جاتا تھا کتنے لوگ مارے گئے، 18 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ اور پھر یہ ملک پاکستان ملا تو کیا باجا بجانے کے لیے ملا، اور کیا یہ جو ہے صرف یہ رنگ رنگیاں بنانے کے لیے ملا ہے، یا جو ہے فائرنگ کل کرنے کے لیے ملا ہے کہ رات 12 بجے تو ہم جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دیں، ہم جو ہے یہ روڈوں پہ نکل جائیں اور ہم بتائیں کہ ہم پاکستان آزاد ہو گیا، لڑکے لڑکیاں ایک سے بیٹھ گئے پاکستان آزاد ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تم نے تو آزادی کا مذاق بنا دیا، ہم نے تو مذاق جو ہے وہ آزادی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم نے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دی، ہم نے توہین کی اور ان مسلمانوں کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا اور جنہوں نے ہمارے ملک پاکستان کے لیے پورا خون پیش کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر 18 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور پھر یہ ملک پاکستان بنا ہے۔ تو کاش ہمیں سوچ ہوئے کہ ہم نے آزادی ایسے نہیں بنانی تھی، ہم نے آزادی والے دن 14 اگست والے دن ہم نے تلاوت قرآن کرنی تھی، ہم نے اصحاب ثواب کرنا تھا، ہم نے اپنے بزرگوں کو یاد کرنا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے روح کو ہم نے جو ہے یہ خراج تحسین پیش کرنا تھا، ہم نے ان کو جو ہے وہ گانے نہیں سنانے تھے، ہم نے ان کو رقص نہیں دکھانا تھا۔ قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا، یا علامہ اقبال نے اس ملک کی سوچ اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ رقص ہوگا، اور رقص تو ہندوستان میں بھی ہو رہا تھا، گانے تو وہاں بھی جو ہے وہ گائے جا رہے تھے، وہاں بھی ڈول ڈمکے ہو رہے تھے، لیکن پاکستان لینے کا فائدہ کیا تھا؟ وہاں رہتے ہندوستان کے اندر۔ یہ پاکستان بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ جب اس وقت جو نعرہ لگایا گیا تو پاکستان کا مطلب کیا؟ پورا کلمہ پڑھو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ اور قائد اعظم سے جب پوچھا کہ کون سا قانون ہوگا تو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ہم صرف اسی کے قائل ہیں، یہی جو ہے وہ لیڈر تھا اور یہی جو ہے وہ اسلام کو سمجھنے والا تھا۔ اس نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا قانون کون سا ہوگا، فرمایا کسی انگریز کا قانون نہیں چلے گا، کسی ہندو کا قانون نہیں چلے گا، کسی سکھ کا قانون نہیں چلے گا۔ بھائی ہمارا قانون 14 صدیاں پہلے ہمارے مدینے والے آقا بنا
वही चलेगा जो मदीने के अंदर चल रहा है। कुरान का कानून होगा, हदीस का कानून होगा। हमारे बानी वाले पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान इसलिए बनाया, मीरान वज़ार ने अपनी खानों का नजराना पेश किया, बड़े बड़े उलमा ने अपनी खानों का नजराना पेश किया। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला ने कितना बड़ा नाम है, और उन्होंने अपनी 1857 के अंदर उन्होंने जेल भी कर दी, और फिर वहां पर काले पानी वाले जो जेल थी उसके अंदर बंद रहे, अंग्रेजों की मुशक्कत भी की, और फिर शहीद भी कर दिए गए। मौलाना किफायत अली का भी जो इस्लाम का नाम ले रहे थे, पाकिस्तान का नाम ले रहे थे, 1857 के अंदर 1947 में बना, लेकिन ये 90 साल पहले ये बुजुर्ग नाम ले रहे थे, इनको कत्ल किया जा रहा, इनको शहीद किया जा रहा था। अल्लाह के इलावा कदर हम अपने बच्चों को बताएं। आज आजादी का मकसद क्या है? आजादी का मकसद फिर हम कुरान से सीख रहे कि बनी इस्राइल ने जब जो है वो नाफरमानी की और उन पर फिर अज़ाब मुसल्लत हुआ। अल्लाह फरमाते हैं हमने ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर दी, दुख मुसल्लत कर दी, क्योंकि वो नाफरमानी पे उतर गए, वो भूल गए आजादी की नेमत को। जब बंदा आजादी की नेमत को भूलता है तो फिर इस तरह हालात होते हैं, फिर कभी भूख आती है, कभी जो है वो कुछ होता है, तरह तरह के हालात होते हैं। लेकिन जब बंदा आजादी की नेमत को याद रखे और मकसद को याद रखे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर बंदे की नेमतों में इजाफा फरमा देता है। ऐ शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इस कुरान की आयत से भी हम हिदायत हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज्जत हमें सबक की अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना